اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جو بارش کے قطرے کو سیپ میں موتی بنانے والا، گردش دوران لیل و نہار کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، مشفق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف کا، بڑے بڑے پریشانیوں کا سامنا کر اس دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے تک پھیلایا ہے۔ حضرات، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں آپ حضرات تک پہنچانے اور ہم سب ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی زکوٰۃ سے ہے۔ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ 5 پلر ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے شہادتین کا اقرار کرنا، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اسے بھولا نہ جائے، یاد رکھا جائے۔ پورے قرآن کریم کا آپ جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، چھان بین کریں گے، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 4 جگہ نہیں، بلکہ قریب 82 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، 82 جگہوں پر۔ اسی سے تو زکوٰۃ کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف اس امت کے اوپر واجب نہیں، بلکہ اس امت سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے تمام امتوں پر یہ زکوٰۃ واجب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پیمان لیا تھا، کس بات کا؟
لا تعبدون الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، ایک ایک بات پر غور کیجیے گا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سوائے چند لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے اس عہد سے منہ موڑ لیا، چند لوگوں نے ہی اس عہد و پیمان کو برقرار رکھا، بقیہ بہت سارے لوگوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، اس عہد و پیمان سے اعراض کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اس امت پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اس امت سے پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے سورہ مریم کے اندر، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور حکم دیتے تھے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور وہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ۔ پتہ یہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہاں بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے سورہ مریم کے اندر، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے پروردگار نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک میں باحیات رہوں۔ غور کیجیے، جب تک میں زندہ رہوں تب تک یہ کام کرتا رہوں، یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ قرآن کریم آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان کی تعریف کی ہے۔ کہیں کہا کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور ایسے لوگ ہر قسم کے خوف و خطر اور رنج و غم سے بالکل محفوظ رہیں گے، معمول رہیں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اور نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی یہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیے، والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے کافروں کو دیکھا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ حالانکہ ان کے یہاں بھی ہے دان پردان کا مسئلہ، ان کے یہاں بھی ہے، اپنے مذہب کے انوسار وہ لوگ بھی دان کرتے رہتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والے مشرک اور کافر نہیں ہوتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مشرک اور کافر ہوتے۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھی، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ویل ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے دن کا انکار کر دیتے۔ پتہ یہ چلا زکوٰۃ دینا ایمان ہے اور زکوٰۃ سے انکار کرنا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اہل ایمان کا بھائی، اخوت کا رشتہ۔ سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 9 نمبر کی سورہ 11 نمبر کی آیت، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، رشتہ دین کا ہو جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خونی رشتہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر دینی رشتہ کی اہمیت ہے۔ ایک مسلمان رانچی کا رہنے والا ہے مسلمان، اور ایک مسلمان جمشید پور کا رہنے والا ہے مسلمان، پکا مسلمان۔ رشتہ کیا ہے؟ اگر وہ یہاں آتا ہے تو رشتہ کیا ہے؟ دین کا رشتہ۔ اللہ اکبر! خونی رشتے سے بڑھ کر دینی رشتہ کی اہمیت اسلام کے اندر۔ اسی لیے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا، تاریخ کا، احادیث کا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے اسلام لایا، مسلمان ہوئے، اور جب جنگیں ہوئیں تو جنگوں میں باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو پچھاڑ رہا ہے، چچا بھتیجے کے مقابلے میں اور بھتیجا چچا کے مقابلے میں، بھانجا ماموں کے مقابلے میں، ماموں بھانجے کے مقابلے میں کھڑے۔ خونی رشتہ اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دینی رشتہ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ان سے لڑائی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کے راستے کو روکنا اب تمہارے لیے جائز نہیں۔ ان کا خون، ان کا مال، ان کی عزت سب کے سب محفوظ ہو گئے۔ جب وہ اسلام کی قلعے کے اندر آ گیا، سب کے سب محفوظ ہو گئے۔ اور اگر ایمان نہیں لایا تو خون بھی محفوظ نہیں، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ۔ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ذلك أصم فإذا فعلوا ذلك أصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم إلى الله رواه البخاري۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مروی حدیث ہے، اور بعض روایتیں ابو ہریرہ سے آئی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، لڑتا رہوں، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتے، شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے، گواہی نہیں دے دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو اس نے اپنا خون اور اپنا مال محفوظ کر لیا، سوائے اس کے کہ اسلام کا قانون یا حد اس کے اوپر لاگو ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا جرم کر بیٹھے اسلام لانے کے بعد، جس جرم کی سزا حد قائم کرنا ہو، تو وہاں تو چھوڑا نہیں جائے گا، حد تو قائم ہوگی۔
وحسابهم الی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ صحیح بخاری کی روایت۔ پتہ یہ چلا آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا وہ بھائی ہو جاتا ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دینے لگتا ہے، نمازیں قائم کرنے لگتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی، لغوی مفہوم زکوٰۃ کا ہے پاکیزگی، طہارت، صفائی، ستھرائی، اور دوسرا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، اضافہ۔ پہلے معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بجا لانے سے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ آدمی کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے حبیب آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور زکوٰۃ لے کر انہیں پاک کریں، ان کا مال پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، ان کے نفوس کو پاک کریں، وصلی علیہم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہے، تسکین کا باعث۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے انسان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کا مال کیسا رہتا؟ ناپاک رہتا، غلیظ۔ اب ایسے لوگ اگر کھاتے ہیں وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو کیا کھا رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ میں کھل کر بولنے کی نہیں بولوں گا، خود اندازہ لگا لیجئے کیا کھا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ نفس کا تزکیہ، نفس پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے بھی دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اولئک هم المضعفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال دیتے ہو، جو زکوٰۃ دیتے ہو، تو اس سے تمہیں ہی فائدہ ملتا ہے، تمہارے ہی مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنا گویا کہ مال میں اضافہ کرنا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے، اسی لیے یقین نہیں ہوتا اور زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ دوسرا فائدہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی زیادتی کے تعلق سے فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم۔ برکتوں کے دہانے کھول دیتا پروردگار عالم، آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ جس مصیبت کے آنے کے بعد ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نکلنے والے تھے، مصیبت آ گئی 5 10 لاکھ نکل گئے ایک ہی جھٹکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ کسی گنہگار ناشکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو دو مٹھیاں بند کر کے نہ رہو کہ اگر مٹھیاں آپ نے بند کر کے رکھیں اور
زکات کما حق ادا نہیں کیا تو یہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سورہ توبہ پڑھیں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34-35۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سینت کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری مل رہی ہے؟ غور کیجئے میرے بھائی اور دوست بزرگ، دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونے، یہ چاندی، یہ مال منال، یہ دولت ثروت جس پر زکوٰۃ نکالی نہیں گئی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، بالکل آگ ہو جائے گی۔ اور کیا کیا جائے گا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پشت پر داغا جائے گا، چہرے پر داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ یہ تمہارا خزانہ تھا جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سیٹ کر رکھا تھا، تو تم اب اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو، اس کا عذاب چکھتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ مثل لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، غور سے سنیے گا، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں کتنی خرابی ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال دیا اور اس نے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن دو گنجے سانپ نہایت ہی زہریلے، یہ کوبرا، یہ کینگ کوبرا کیا معنی رکھتا ہے اس سانپ کے سامنے؟ نہایت ہی زہریلے دو سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو انہیں برابر ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے یہ سزا۔ اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جب بندہ صبح کرتا ہے، ہر صبح، ہر دن، ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے، اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا تلفا، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر۔ دعا کرتے ہیں فرشتے، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتے اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اندازہ لگائیے، فرشتے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرشتوں کی دعا رد ہو جائے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کمائی تو کرتے ہیں لیکن پریشان حال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کہیں یہ تو معاملہ نہیں ہے
کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مگر دل کھول کر دیتے نہیں. کتنے ایسے مسلمان. اور میں برابر کہتا ہوں اگر مسلمان صحیح معنی میں جیسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ہے، اگر چند مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور اپنے اموال سے زکوٰۃ نکال دیں، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں شہر جمشید پور ہی نہیں بلکہ پورے اضلاع کے غربت ختم ہو جائیں گے ان کے زکوٰۃ کے اموال سے. ایک آدمی کے پاس اتنا مال صرف روپیے لاکھوں روپیے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. ان بینکوں میں رکھے ہوئے روپیوں سے فائدہ کنہیں ہو رہا ہے؟ کون اٹھا رہے ہیں؟ مسلمانوں کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے ہی برادر، ہمارے ہی مسلمان بھائی کتنے ایسے ہیں جو مجبور ہیں، مفلوق الحال ہیں، معذور ہیں، بے بسی کے عالم میں سسک رہے ہیں. گھروں میں کھانے کے لیے اناج نہیں، رہنے کے لیے چھت کا انتظام نہیں، پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں، اور ان کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ؟ 2500 روپیے. ذرا کاؤنٹ کیجیے گا. 2 لاکھ پر کتنے ہو گئے؟ 5000. 4 لاکھ پر کتنے ہو گئے؟ 10,000. اور اسی طرح چلتے رہے. 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ. کیا مسلمانوں کے پاس 20 لاکھ روپئے نہیں؟ کیا ایسے مسلمان نہیں؟ ارے کروڑوں والے ہیں مسلمان، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے. اسی شہر جمشید پور میں ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیے سونے چاندی تو چھوڑی، کروڑوں روپیے ہیں. 1 کروڑ میں کتنے زکوٰۃ نکلیں گے؟ 2 کروڑ 4 کروڑ میں کتنے نکلیں گے؟ اللہ اکبر. 2-4 مسلمان اگر مل جائیں اور نکال دیں غربت ختم ہو جائے گی. کاسائے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں پڑیں گے مسلمانوں، ذلیل و رسوا ہونے نہیں پڑیں گے. مگر کہاں نکالتے ہیں لوگ؟ قیامت کے دن آپ اپنی نگاہیں رکھیے، دیکھ لیں گے اپنی نگاہوں سے ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کی درگت کیسی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان 100% صحیح. داغے جائیں گے ان کے پہلوؤں کو، داغے جائیں گے ان کے چہروں کو، داغے جائیں گے ان کے پشتوں کو، پیٹھوں کو داغے جائیں گے ان کے مال سے جن پر زکوٰۃ نہیں نکالی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد خلیفہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات تھے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لیا واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، لڑوں گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان الزکوٰۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. اور کہتے ہیں اللہ کی قسم جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 رسی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس نے وہ رسی بھی روک لی تو میں اس سے بھی لڑوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر کیا ہو گیا ہے، کیا ان سے بھی لڑائی کرو گے جو کلمہ پڑھتے؟ کہا کہ ہاں ان سے بھی لڑائی کروں گا. لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو بھی آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ان سے لڑوں گا، قتال کروں گا. آج اگر وہ خلیفہ ہوتے تو کیا ہم اور آپ بچ سکتے؟ ہماری گردنیں درست ہوتی؟ یا تو ہم مرتدین کے صفوں میں ہوتے، ہم میں سے یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ لوگ مرتدین کے صفوں میں ہوتے، یا تو ہماری گردنیں جدا ہو چکی ہوتی. کیا اس کی بھی پرواہ نہیں مسلمانوں؟ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. جس نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دائرہ اسلام سے خارج. نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کے روزے قبول، نہ اس کے حج قبول. نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج اور عمرہ کام آئیں گے، نہ
دیگر اعمال کام آئیں گے، بچا نہیں سکتے جہنم سے۔ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 روپے، 2 لاکھ ہے تو 5000 روپے روپیوں میں، اور سونا چاندی میں 85 گرام اگر سونا ہے اور 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو زکوٰۃ واجب 2.5% کے حساب سے نکال دیجیے، 40واں حصہ۔ 595 گرام چاندی ہے، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، زکوٰۃ واجب 2.5% نکال دیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سونے اور چاندی اللہ اکبر بنوا کر اپنے محبوبہ کو دیے ہوئے، اب پہنتے ہیں نا۔ ارے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہن کر مسجدوں میں بھی آ جاتی، نماز میں تراویح کے موقع پر یا آخری عشرہ دکھانے کے لیے، دیکھیے میرے شوہر نے، میرے مرد نے کتنا دیا۔ اماں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خاتون آئی، ساتھ میں بیٹی بھی تھی، کنگن وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، پسند کرتی ہو؟ وہ خاتون اس قدر ڈر گئی کہ نکالے سارے کنگن اور حوالے کر دیے، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے اور اللہ کے لیے۔ یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر، ہمارے ماں بہنوں کے اندر۔ سونا اور چاندی رکھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی نصاب تک پہنچے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ کمال کی بات ہے، ورنہ یہی سونے اور چاندی ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کتنے ایسے غربا ہیں، آپ خود اپنے محلے کا جائزہ لیجئے، ایک مسلمان گھروں کا جائزہ لیجئے، جائیے نمبر نوٹ کیجئے اور دیکھیے کہ کون مسلمان پریشان حال ہے۔ دیجئے پہلے اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو، انہیں خوشحال بنائیے، انہیں اسٹینڈ کیجئے۔ اسلام کسی کو پست رہنا نہیں رہتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اٹھتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اٹھائیے انہیں، خود کما لینا، کھا لینا، پہن لینا، اوڑھ لینا اور عیش و آرام کی زندگی گزار لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ دوسروں کے لیے جینا یہ کمال کی بات ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے؟ دوسروں کے حق میں آپ کے دل کے اندر اس طرح کے ارمان اگر پیدا نہیں ہوتے تو پھر سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایمان جو ہے نا بالکل پھسپھسا ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، نحیف ایمان ہے، ضعیف ایمان ہے، کامل ایمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت، کیا کریں گے؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال بننے والا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس حدیث کے اوپر غور کیا؟ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب تک وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمیں پسند ہے کہ ہمارے بھائی بھی خوشحال رہے؟ کیا ہمیں پسند ہے، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم جو پہناوا پہنتے ہیں نا اچھا خاصا عمدہ، ہمارے غریب مسکین یتیم وہ لوگ بھی ایسے پہناوا پہنے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور خریدی شروع ہوتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جا کر خریدتی ہیں، ہمارے چچا جان وغیرہ بھائی وغیرہ جا کر خریدتے ہیں اپنے پریوار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کیا ان کے دل کے اندر کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی فلاں غریب کے لیے خرید کر لے جائیں؟ کبھی خریدا؟ نہیں خریدا اور نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے، جائزہ لیجیے اپنے ایمان کا۔ مشکل کھڑی ہو جائے گی قیامت کے دن، خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاؤ گے مسلمانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، ترمذی کی روایت، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیعت کرتے تھے، اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ میں نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ یہ ہوتے تھے مسلمان صحابہ کرام۔ آج تو ہمارے یہاں نماز ہی نہیں۔ اب وہ آیت کریمہ ایک مرتبہ اور سن لیجیے جس میں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اگر ہم سچے اور پکے مسلمان ہوتے تو رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے اور اس وقت ہماری آمد ہوتی ہے مسجد میں۔ معاف کیجیے گا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ کس وقت ہمارا انٹر ہوتا ہے مسجد کے اندر، ہم کس وقت داخل ہوتے ہیں؟ جب ممبر پر امام کھڑا ہو جاتا ہے تب ہم آتے ہیں۔ شرم کی بات ہے مسلمانوں، شرم کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی یہ اس قدر سستی، کاہلی، تساہلی، تسامحی، یہ آلسی پنا ایک دن خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے، باتیں تو بہت ہیں، حدیث میں اور قرآن کی آیتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی ہی باتیں میں آپ کے کوٹ میں ڈالتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو غربا اور مساکین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا اور فیدا بنا دے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ہماری رات کی جاگنے کو، تراویح کی نماز، قیام اللیل کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو بھی ہم اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والی چیزوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے عطیات، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات کو تو قبول فرما دے۔ پروردگار پر قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تم موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ